آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 35ویں سلطان محمد پنجم کے بارے میں۔ ان کا پورا نام محمد رشاد تھا اور ان کی پیدائش 2 نومبر 1844 کو استنبول کے توپ کاپی محل میں ہوئی۔ وہ ایک نرم دل، دینی مزاج اور علم دوست شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کے زوال کے آخری مراحل میں آیا۔ ان کی حکمرانی کے دوران سلطنت کو کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا، خاص طور پر پہلی جنگ عظیم۔ سلطان محمد سلطان عبدالحمید اول کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام گل جمال قادین تھا۔ بچپن میں انہیں روایتی عثمانی تعلیم دی گئی، جس میں دینی علوم، عربی، فارسی اور ترکی زبان کی مہارت شامل تھی۔ انہوں نے عثمانی تاریخ میں اسلامی فقہ اور ادب میں گہری دلچسپی لی۔ ان کی شخصیت میں نرم مزاجی اور دینی رجحان نمایاں تھا۔ سلطان محمد پنجم کی تخت نشینی سلطان عبدالحمید دوم کی معزولی کے بعد ہوئی۔ ان کے دور حکومت میں یونین اینڈ کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا تھا، جس نے سلطنت کے بیشتر پالیسیوں کو کنٹرول کیا۔ پروگریس کمیٹی میں سلطان محمد پنجم کو ایک علامتی حکمران کے طور پر رکھا گیا اور بیشتر فیصلے یونین اینڈ پروگریس کے رہنما جیسے کہ انور پاشا، طلعت پاشا اور جمال پاشا کرتے تھے۔ بلقان کی جنگیں سلطنت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ عثمانیہ کو بلقان کے بیشتر علاقے کھونے پڑے۔ اس شکست نے سلطنت کی سیاسی اور عسکری کمزوری کو عیاں کیا۔ سلطان محمد پنجم کے دور حکومت میں عثمانی سلطنت نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے اتحاد کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ اس جنگ کے دوران عثمانی افواج نے کئی محاذوں پر لڑائی کی، جن میں مشرقی وسطی اور گیلی پولی شامل تھے۔ گیلی پولی کی جنگ میں قیادت مصطفیٰ کمال پاشا نے کی، جبکہ مشرقی محاذ میں روسی افواج کے خلاف لڑائی میں عثمانیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران آرمیانی باشندوں کی بے دخلی اور ہلاکتوں نے سلطنت کو داخلی اور خارجی سیاست کو متاثر کیا۔ یہ واقعہ آج بھی تنازع کا موضوع ہے۔ عرب علاقوں میں شریف حسین کی قیادت میں بغاوت ہوئی، جس نے سلطنت کی مشرقی وسطی میں موجودگی کو کمزور کیا۔ اگرچہ محمد پنجم کا دور زیادہ تر جنگوں اور سیاسی بحرانوں میں گزرا، لیکن چند ترقیاتی کام بھی ہوئے، جن میں تعلیمی اصلاحات، ریلوے کی توسیع اور فوجی اصلاحات شامل ہیں۔ فوج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی گئی، خاص طور پر جرمن ماہرین کی مدد سے۔ سلطان محمد کی شخصیت نرم، دینی اور روایتی تھی۔ وہ اسلامی اصولوں کے پابند تھے اور خلافت کے تصور کو اہمیت دیتے تھے، تاہم وہ ایک فعال حکمران کی بجائے ایک علامتی سلطان تھے، کیونکہ سلطنت کی بیشتر طاقت یونین اینڈ پروگریس کمیٹی کے پاس تھی۔ سلطان محمد پنجم کے دور میں پہلی بار عثمانی خلافت کے تحت مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ خلافت کا دفاع کرنے کے لیے جنگ عظیم میں شرکت کریں۔ وہ خلافت عثمانیہ کے آخری سلطانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے رسمی طور پر خلیفہ کا لقب استعمال کیا۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمن قیصر کے ساتھ قریبی تعلقات قائم رکھے۔ سلطان محمد 3 جولائی 1918 کو 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں شکست کھائی، جس کے نتیجے میں 1920 میں معاہدہ سیورے کے تحت سلطنت کے بیشتر علاقے تقسیم کر دیے گئے۔ دوستو، سلطان محمد پنجم کی حکمرانی کے دوران سلطنت نے اپنی سرزمین کا بڑا حصہ کھو دیا اور پہلی جنگ عظیم میں شامل ہو کر مزید کمزور ہو گئی۔ ان کی شخصیت نرم دل اور مذہبی تھی، لیکن وہ ایک فعال حکمران کی بجائے ایک علامتی سلطان تھے۔ ان کا دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سیاسی بصیرت اور مضبوط قیادت کسی بھی ریاست کی بقا کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔